صاحب کئی دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابن سیاد کا کیا قصہ ہے۔ مدینہ شریف میں یہودیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اصل میں صاف تھا، مگر ابن سیاد بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی نشانیاں تھیں جس سے مسلمانوں کو یہ خیال ہوا، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کہا، حضرت جابر نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم ہی اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جو دجال آنے والا تھا وہی ہے۔ اس سے بڑا کانپنے لگے مسلمان۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ دجال آئے گا، مگر وہ کب آئے گا، کس علاقے میں آئے گا وغیرہ یہ اتنی تفصیلات نہیں تھی، اس لیے آپ بھی سوچ بچار میں جب تک وہی نہ آئے باقی معاملے تو اپنی عقل سمجھ سے کام لینے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے صحابی کو لے کر حضرت ابی کو چھپتے چھپاتے ہو باغ میں ماں نے کپڑے کے نیچے لٹایا ہوا تھا، آپ کھجوروں کی اوٹ میں جا رہے تھے، قریب کے اس کے پاس پہنچے اور یہ جو بڑبڑا رہا تھا کوئی باتیں، کوئی سن لیں تو پتہ چلے کہ یہ شیطان ہے کیا، عجیب و غریب اس سے حرکتیں ہوتی ہیں۔ مگر جب پاس گئے تو ماں نامراد نے دیکھ لیا تو اس نے کہا صاف محمد آ گئے، خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے کہا اگر یہ عورت اس کو بولنے دیتی نا کہ اس طرح باتیں کر تو پتہ تو چل جاتا کہ یہ وہ دجال ہے یعنی، مگر اب اس نے جگا دیا۔ بہرحال آخر وقت تک لوگ اس سے نا کامتے لڑتے رہے۔ اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری سے مکہ حج کرنے کے لیے بھی گیا، اس نے کہا یار تم مسلمان عجیب باتیں کرتے ہو، خود ہی بتاتے ہو کہ رسول نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور مکہ نہیں داخل ہو سکے گا، میں مدینے میں پیدا ہوا، مکہ سے حج کر کے آ رہا ہوں، کیوں تم مجھے وہ دجال کہتے اور میرے پیچھے پڑے ہوئے؟ یہ بھی تمہارے پیغمبر نے بتایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہیں۔ تو یہ باتیں جب بتائیں یہ اور پریشان ہو گئے، کچھ چیزیں اس میں دجال والی بھی ہیں، کچھ یہ عجیب و غریب۔ تو آخر میں پھر وہ واقعہ ہررا جب ہوا، یزید کے زمانے میں لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی، اس میں وہ بھی مارا گیا، اس کا قصہ ختم۔